بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر مرد حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ اپنی ہی بیوی کو ہم بستری کے لیے کیسے منایا جائے۔ اول بات تو یہ یاد رکھیے کہ اپنی بیوی کو اس چیز کے لیے آمادہ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے اس چیز کو حلال کیا، لہذا عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس تقاضے کو سمجھے۔ جب عورت مرد کے اس تقاضے کو نہیں سمجھے گی تو وہ خود اپنے آپ کے لیے ایک گھڑا کھو دے گی جس میں وہ خود ہی جا گرے گی۔ وجہ گرنے کی کیا ہوگی؟ جب وہ اپنے شوہر کی خواہشات پوری نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسری عورتوں کی طرف راغب ہوگا، اور جب دوسری عورتوں کی طرف راغب ہوگا تو زنا جیسی ملوثات، زنا جیسے گناہوں میں بھی وہ ملوث ہوگا۔ لہٰذا عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے شوہر کے تقاضوں کو پورا کرے، چاہے وہ تقاضا کسی بھی طرح کا ہو، لیکن یہ یاد رہے وہ تقاضے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نکاح کے باوجود بھی حلال نہیں ہیں بلکہ حرام کردہ ہیں، ان چیزوں سے بچا جائے۔ دوسری بات یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو کیسے آمادہ کرے، پہلے آپ اس کا سبب ڈھونڈیں کہ بیوی شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہو رہی۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب بیوی شوہر کی طرف سے بدظن ہو جائے، یا اس کا دل شوہر کی طرف سے اچاٹ ہو جائے، یا وہ کچھ اور معاملات جیسے جنات یا جادو یا آصف وغیرہ، ان چیزوں کی وجہ سے بھی بیوی شوہر کے پاس نہیں آتی اور نہ ہی اپنے پاس اس کو آنے دیتی ہے۔ یہ انتہائی مہلک مرض ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم نیگیٹو تو سوچتے ہیں لیکن ہم اس پہلو کی طرف نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو سکتا ہے اس کا دل مجھ سے گمان اچاٹ نہ ہوا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کسی نے اس کے ساتھ کوئی جادوئی مسئلہ ہو، یا اس کے ساتھ کوئی آصفی مسئلہ ہو۔ ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے، لہذا ان چیزوں کی طرف بھی ضرور دیکھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو آمادہ کرنے کے لیے، چاہے وہ پہلی رات کے لیے ہو یا پوری زندگی کے لیے، اس کے ساتھ بوس و کنار کرنا، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو ہم تک پہنچایا، اس لیے نہیں کہ ہم ان کو صرف ایک لذتی طور پر لیں، اس سے سبق نہ لیں، اس لیے پہنچایا کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہر ایک اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر گزارے، اور اللہ رب العزت اس طریقے پر گزارنے کی وجہ سے اسے دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام عالم اسلام کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔